جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں مائنس عمران خان پی ٹی آئی قبول ہے یا پی ٹی آئی قبول ہی نہیں ہے؟ ہمیں مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف قبول ہے یا پھر تحریک انصاف ہی قبول نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں، حکومتی اتحادی کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے، مطلب پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، اور ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو مائنس عمران خان کر لے پی ٹی آئی یا پھر پی ٹی آئی اپنی تیاری کر لے۔ ذرا اندازہ لگائیں، یہ جو مسلم لیگ نون والے آج اقتدار میں بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے سے چھین کر اقتدار لے کر یہ جو مزے لٹ رہے ہیں، کل جب ان کو کہا جاتا تھا کہ مائنس نواز شریف کر لو تو ان کا رد عمل یاد ہے آپ کو؟ ایسے غصے میں آ جاتے تھے، ایسے جوشیلی باتیں کرنے لگ جاتے تھے، ایسے غصے میں آ کر ایسی جوشیلی باتیں، جمہوریت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، سویلین بالادستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ نواز شریف مائنس ہو جائے؟ اور یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں، ان کو جب کہا جاتا تھا، ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ بھٹو خاندان مائنس کر لو پارٹی قبول ہے، تو ان کا رد عمل دیکھا تھا۔ لیکن آج یہ دونوں کہنے کو خود ساختہ جمہوری پارٹیاں بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں کہ یا مائنس عمران خان کر لے پی ٹی آئی یا پھر ہمیں پی ٹی آئی قبول ہی نہیں ہے۔ کیا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مائنس عمران خان پی ٹی آئی ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی مائنس عمران خان ہو سکتی ہے، یا کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ اسی پر آج بات کرنی ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آج جے ایچ کیو میں گارڈ آف آنر کی تقریب ہوئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب میں نیوی فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے، اور تینوں مسلح افواج کے افسروں سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ انڈیا کسی خوش گمانی میں نہ رہے، اگلی بار جواب مزید برق رفتار ہوگا۔ مسلح افواج کو جدید جنگی تقاضوں کے مطابق خود کو مسلسل ہم آہنگ رکھنا ہوگا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام ایک تاریخی اور بنیادی تبدیلی کا عمل ہے جو تینوں افواج کے باہمی روابط، مشترکہ حکمت عملی اور ملٹی ڈومین آپریشن کی استعداد کو بڑھائے گا۔ بڑھتے ہوئے خطرات کے تناظر میں ضروری ہے کہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایک مربوط اور متحد نظام کے تحت جدید تقاضوں کے مطابق کام کریں۔ مطلب آج چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے بعد آج چیف آف ڈیفنس فورسز، مطلب پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو باقاعدہ گارڈ آف آنر دیا گیا جی ایچ کیو میں، اور باقاعدہ آج سے ایک طرح سے جو یہ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ باقاعدہ آج سے آپریشنل ہو گیا۔ یہاں تو بات ٹھیک ہے کہ ادھر آپریشنل ہو گیا، لیکن ادھر حکومت جو ہے وہ سارے آپریشن ختم کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف کے۔ مطلب ایک بڑا آپریشن ہو، میجر سرجری ہو، یا تو پھر عمران خان سیاست سے توبہ طائب ہو کر پی ٹی آئی والے سارے علیحدہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ عمران خان آپ ہمیں قبول نہیں ہیں، آپ جیل میں ہی رہو، آج کے بعد آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یا یہ ہو جائے اور پھر پی ٹی آئی جو ایک عمران خان کے بغیر ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں قبول ہے، یا پھر پی ٹی آئی ہی قبول نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کیا سوچ ہے حکومت کی۔ میں نے جیسے کہا نا کہ بلہ چھین لیا پاکستان تحریک انصاف سے، مینڈیٹ چھین لیا، مخصوص نشستیں چھین لی، نیب ترامیم، الیکشن ایکٹ ترامیم، اور 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اور اس کے بعد پیکا ایکٹ کر کے سارے نظام پر گرفت مضبوط کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 حصے کر دیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا تک محدود کر دیا، کیونکہ وہاں کچھ ہو نہیں سکتا تھا، وہاں 2/3 اکثریت مل گئی پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہاں مینجمنٹ ہو نہ سکی۔ اب چاہتے ہیں
کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائیں، مطلب وہاں سے پی ٹی آئی کو ختم کر دیں، اور پھر عمران خان کو مائنس کروا دیں یا پھر پی ٹی آئی کو فارغ کروا دیں سیاسی جماعت۔ ویسے ایک بات بتاؤں کہ ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف نامی کوئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے، نہ بلہ ہے تحریک انصاف کے پاس۔ تو یہ جو باقی آزاد لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں، یہ حکومت اب یہ چاہ رہی ہے کہ ان سے بھی جان چھوٹے۔ ماشاءاللہ چشم بدور، کیا جمہوریت ہے ان کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم جب بنی تھی نا، باقی پیچھے چھوڑ دیں، مساق جمہوریت اور ان کی پیچھے بھٹو صاحب کی جمہوریت، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جمہوریت، تو نواز شریف صاحب کی جمہوریت، تو شہباز شریف صاحب کی جمہوریت، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی پی ڈی ایم میں جب تھے تو اصلی اور ودیہ جمہوریت کے لیے تڑپ رہے تھے، اور اس وقت کہتے تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے آپ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ اس وقت کہتے تھے کہ یہ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست تبھی چلے گی جب مائنس عمران خان ہوگا، یا پی ٹی آئی ختم ہوگی، یا پی ٹی آئی پر پابندی لگے گی۔ ماشاءاللہ چشم بدور۔ مانا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب اپنی سیاست کرنی چاہیے، مانا کہ اپنی سیاست پر پی ٹی آئی کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی سیاسی سپیس واپس لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اسٹیبلشن مخالف پالیسی، بیانات یا ٹکراؤ یا تصادم، اس کو تھوڑا سا مؤخر کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے، بند دروازوں کو کھولنا چاہیے، اور تھوڑے صبر، تھوڑے حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہوگا کہ قومی اسمبلی سے نکلنے، اپنی 2 صوبائی حکومتیں ختم کرنے یا توڑنے کے بعد، اور پھر میر جعفر میر صادق سے لے کر آج تک ٹکراؤ اور تصادم کی پالیسی سے کیا ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں عمران خان آج بھی نمبر 1 مقبول سیاستدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں آج بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے مقبولیت کے لحاظ سے، لیکن آؤٹ پٹ اور نتیجہ کیا ملا؟ تو سیاستدان تو ہوتے ہی بند دروازے کھولنے کے لیے ہیں، سیاست تو نام ہی بند دروازے کھولنے کا ہے۔ تو مانا پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا بہت ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے، اور مانا کہ 9 مئی اور میر جعفر میر صادق، 9 مئی سے میر جعفر اور میر صادق تک، یا میر جعفر اور میر صادق سے 9 مئی تک جو کچھ بھی پی ٹی آئی نے کیا وہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا، جو کچھ عمران خان کے خاندان کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، وہ بھی افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ لیکن ابھی بھی یقین کریں، ابھی بھی اگر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹیں، اپنے موقف پر رہیں، ایک قدم پیچھے ہٹیں، تھوڑی سی نرمی لائیں گفتگو میں، تو ابھی بھی بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف بند دروازے نہیں کھولے گی، یہی پالیسی رکھے گی، تو اس کے بینیفیشری کون ہوں گے؟ مسلم لیگ نون والے، مولانا صاحب، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی والے۔ اس بار اس الیکشن کے رزلٹ کو اگر دیکھیں فارم 45 کی نظر سے، تو یہ تو کہیں دور دور بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف سے لڑائیاں لڑ رہی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اقتدار میں آ گئے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مائنس عمران خان یا مائنس پی ٹی آئی سیاست، مائنس عمران خان سیاست کیسے یا مائنس پی ٹی آئی سیاست کیسے؟ پہلے تو یہ ناممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے۔ عمران خان کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا نام عمران خان ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ عمران خان کو کوئی پی ٹی آئی سے مائنس کر سکتا ہے۔ جو بھی اس وقت عمران خان کو چھوڑے گا وہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گا پی ٹی آئی کا بندہ۔ اگر کوئی 10 12 15 20 کوئی پریس کانفرنس کریں کہ ہم نے عمران خان کو پارٹی سے نکال دیا، مثال کے طور پہ ایسی چیزیں، ایسے مزح کا خیز چیزیں اس ملک میں ہوتی رہی ہیں، تو اگر کوئی یہ کر دے یا کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف اصلی بنا لی ہے، یا ہم اب تصادم کی پالیسی نہیں چاہتے اور ہم علیحدہ ہو گئے ہیں پارٹی سے، تو وہ اپنی سیٹیں بھی ہار جائیں گے۔ ویسے آپ آج کل کون سے الیکشن ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سیٹیں ہارنی ہیں، لیکن کچھ بھی ان کا نہیں بنے گا۔ اور
پارٹیوں پر پابندیاں لگانے کا یہ سلسلہ اب نہیں شروع ہوا، یہ 78 سالوں سے ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک پارٹی پر پابندی لگتی ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ لگتا ہے کہ وہ پارٹی نیچے چلی گئی ہے، پھر جو ہی تھوڑے سے حالات بہتر آتے ہیں نئے نام کے ساتھ وہ پارٹی آتی ہے اور چھا جاتی ہے۔ لفظ چھا جاتی ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچئے ضیاء الحق صاحب کے 9-10 سالوں کے بعد پہلی جو الیکشن ہوئے اور پہلی حکومت کس کی بنی تھی؟ پیپلز پارٹی کی، بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی تھی۔ تو ضیاء الحق صاحب تو 9-10 سال ان کے تو لگے ہی اس کام میں کہ پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے، تو پھر پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی۔ اسی طرح پرویز مشرف صاحب کا مارشل لا جب ختم ہوا تو پہلے اقتدار میں کون آئے؟ پنجاب میں ہاؤس آف شریف، اور اوپر چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک قاتلانہ حملے میں اللہ کو پیاری ہو گئیں تو اوپر ان کا ہمدردی کا ووٹ ملا اور پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ تو پرویز مشرف صاحب تو کہا کرتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کبھی واپس نہیں آ سکتے، مطلب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کبھی واپس نہیں آ سکتے، نہ پاکستان میں نہ اقتدار میں، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہی حالات بدلیں گے پہلی حکومت کس کی ہوگی؟ پی ٹی آئی کی۔ تو پارٹیوں پر پابندیاں لگانا یا کسی کو مائنس کرنا، دونوں فارمولے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ وقتی طور پر فائدہ ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا عرصہ جو ہی آگے چلتا ہے، بات آگے چلتی ہے تو معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کا تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا یا پی ٹی آئی کو مائنس کرنا اور ایسی باتیں کرنا، اور وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، ایم کیو ایم کی طرف سے، مطلب حکومت کی طرف سے، ان کو یاد دلانا ہے کہ جب آپ پر مشکل وقت تھا تو مسلم لیگ نون والوں سے کہا جاتا تھا کہ مائنس نواز شریف سیاست کر لیں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا لیں، تو اس وقت سارے کیا کہتے تھے؟ غصے میں آ جاتے تھے۔ اس وقت ساروں کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی تھی کہ نواز شریف کو مائنس کر دیں، ہم اپنے قائد کو مائنس کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو جب کہا جاتا تھا کہ بھٹو خاندان کو مائنس کر دیں تو پیپلز پارٹی والے کیا کہتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، یا مائنس عمران خان پی ٹی آئی قبول ہے، یا پی ٹی آئی قبول ہی نہیں ہے۔ تو کہنا ان پیپلز پارٹی والوں سے، مسلم لیگ نون والوں سے، ایم کیو ایم والوں سے، مولانا صاحب اور باقی سارے جو اس بات کے ہم نوا ہیں، ان ساروں سے کہنا ہے کہ اگر عمران خان مائنس وقتی طور پر ہو جاتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف پر وقتی طور پر پابندی لگ جاتی ہے، یہ وقتی طور پر ہوگا، تو سب سے بڑے لوزر آپ ہوں گے۔ اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ کہتے ہیں عمران خان آج کی سیاست کا ویلن ہے۔ چلو جو ہیرو کہتے ہیں ان کو ذرا وقتی طور پر کہتے ہیں کہ ذرا یہی بات مان لیتے ہیں، حکومت کی بات مان لیتے ہیں کہ آج کی سیاست کا سب سے بڑا ویلن عمران خان ہے، یہ حکومت کہہ رہی ہے، ہم یہی مان لیتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے کہ آج تک جتنی فلمیں بھی بنی ہیں، جتنی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، جتنا بڑا ویلن اتنی بڑی ہٹ جنگ یا اتنی بڑی ہٹ فلم، ذرا مولا جٹ سے نوری نت کو نکال دیں اور نوری نت کو نکال کر مولا جٹ فلم بنائیں تو کیا وہ کامیاب ہوگی؟ اور جس دن سلطان رائس صاحب، یاد رکھیں اب جو ہیرو والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو عمران خان کو ہیرو سمجھتے ہیں، جس دن سلطان رائس صاحب گجرانوالہ کے قریب ایک قاتلانہ حملے میں یا ایک ناگہانی آفت میں پڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اس دن پاکستان کی فلم انڈسٹری بیٹھ گئی تھی۔ تو اگر عمران خان کو سیاست سے آپ نکال دیں گے، پی ٹی آئی کو سیاست سے نکال دیں گے، تو پیچھے سیاست رہ کیا جائے گی؟ اور جب سیاست رہ نہیں جائے گی تو یہ پیپلز پارٹی والے، نون والے، ایم کیو ایم والے یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا سیاست کریں گے؟ وہ شوکت فہمی صاحب کا ایک شعر ہے، ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی۔ اور اگر پیپلز پارٹی والوں، مسلم لیگ نون والوں، ایم کیو ایم والوں، ضرورت بدل گئی
اور آپ کی ضرورت نہ رہی تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اس دن بہت پچھتاؤ گے، اور اس دن پچھتاؤ گے کہ ہم نے کیوں مائنس عمران خان کیا یا کیوں مائنس پی ٹی آئی کیا۔ اور اگر یہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو دائروں کا سفر جاری ہے، ایک دن پھر آپ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اس دن کیا کرو گے؟ پاکستان زندہ باد۔